بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ مِنَّا فَضْلًا۔ پارہ 22 سورہ سبا، رکوع 2، آیات نمبر 10-11۔ آیات مذکورہ میں سیدنا داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم سے نوازا تھا، نبوت اور رسالت کے ساتھ پوری دنیا کے سلطنت اور حکومت عطا فرمائی تھی۔ خوش آوازی کی ایسی صفت عطا فرمائی کہ جب سیدنا داؤد علیہ السلام اللہ کا ذکر یا زبور کی تلاوت میں مشغول اور مصروف رہتے تھے تو پرندے ہوا میں کھڑے ہو کر سننے کے لیے جمع ہو جاتے، اور پہاڑ یا جبال و اویبی تعویب سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے دہرانا، لوٹانا۔ یعنی پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح اور تحلیل پڑھ کر لٹائے، تکرار کرے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اویبی کی تفسیر سبحی سے کرتے ہیں، قذافی تفسیر ابن کثیر۔ پہاڑوں کی عمومی تسبیح کے علاوہ جس تسبیح میں کل مخلوقات شامل ہے، جیسا کہ آیات کریمہ سے ثابت ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کی تسبیح بطور معجزہ تھی کہ داؤد علیہ السلام کی آواز کے ساتھ پہاڑ اپنا آواز ملاتے تھے، دہراتے تھے۔ یہ کوئی بازگشت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بازگشت میں یہ خصوصیت اور فضیلت حاصل نہیں ہے۔ وہ تو عام انسانوں کو بھی حاصل ہے کہ آپ پہاڑوں کے بیچ میں جب آواز کرے تو اس کی ایک بازگشت ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَا بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ۔ یعنی ہم نے پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا، صبح و شام داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے۔ اور پرندوں کو بھی مسخر بنایا تھا، پرندے بھی ساتھ پڑھتے تھے۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، یہ دوسرا معجزہ ہے سیدنا داؤد علیہ السلام کا کہ لوہے کو سیدنا داؤد علیہ السلام کے لیے نرم کر دیا تھا۔ سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ، سیدنا قتادہ اور امام اعمش رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بطور معجزہ داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو موم بنایا تھا۔ لوہے کو نرم کرنے کے واسطے آگ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اور ایک دوسرے آیات میں ہے کہ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لُبُوسٍ لَكُمْ، یعنی ہم نے داؤد علیہ السلام کو ذرہ سازی کا صنعت سکھایا تھا۔ اور پھر اگلے آیت میں قدر فی السرد، یعنی یہ صنعت سکھانے کی تکمیل ہے۔ قدر تقدیر سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے اندازہ، اور سرد کا معنی ہے بننا۔ مطلب یہ ہے کہ ذرہ کے بنانے میں اس کے کڑیوں کو متوازن، متناسب بنانا تاکہ کوئی چوٹے بڑی نہ ہو، مضبوط بھی ہو
اور دیکھنے والے کو اچھی بھی لگے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صنعت میں ظاہر خوشحالی کی رعایت بھی ایک پسندیدہ چیز ہے۔ دوسری بات، قدر فرسے کی تفسیر میں قدر سے مراد تقدیر لیا جاتا ہے، یعنی اس صنعت کے لیے ایک مقدار اور وقت کی تعین کر لینا چاہیے۔ سارے اوقات صنعت میں خرچ مت کرے، صرف مت کرے، تاکہ عبادت اور حکومت میں خلل نہ آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ محنت کشوں کو عبادت، معاشرت، سیاست کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے۔ امام حدیث ابن عساکر روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی خلافت اور سلطنت کے زمانے میں، حکومت کے زمانے میں بیس بدل کر بازاروں میں جاتے تھے اور مختلف آنے والے لوگوں سے پوچھتے تھے کہ داؤد علیہ السلام کیسا آدمی ہے، لیکن کسی کو بھی کسی قسم کی شکایت نہ تھی، اور اس پر داؤد علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ خلیفہ وقت یا سلطان جب اپنا پورا وقت امور سلطنت کو دے، امور حکومت کی انجام دہی کے لیے دے، تو متوسط گزارا کے لیے بیت المال سے کچھ خرچ لے سکتا ہے، لیکن اگر اپنے گزارا کے لیے کوئی دوسری صورت اختیار کرے زیادہ بہتر ہے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سارے دنیا کے خزانے دیے تھے، سونا چاندی جواہرات کی فراوانی تھی، لیکن بیت اللہ سے خرچہ نہیں لیتے تھے، اگرچہ اجازت تھی، شرعی طور پر اجازت تھی کہ وہ بیت المال سے کچھ تنخواہ لے، لیکن داؤد علیہ السلام بیت المال سے تنخواہ نہیں لیتے تھے اور اپنی محنت و مزدوری ذرہ سازی کی صنعت پر قناعت فرماتے تھے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا، تحقیق کے ساتھ ہم نے دی تھی داؤد علیہ السلام کو، منا اپنے طرف سے، فضلاً فضیلت، یا جبالو اے پہاڑ، اوی بھی سبحی تسبیح بیان کرو، معاہو اس کے ساتھ والطیرہ اور پرندے، وَأَلَنَّا اور نرم کر دیا تھا ہم نے اس کے لیے، الحدیدہ لوہے کو، ان عمل کے بنا دے، سابغات کشادہ، ادھر وقدر اور اندازہ کرے، فی السرد کڑیاں جوڑنے میں، وعمل